تیسری عالمی جنگ کوئی نہیں چاہتا اور نہ ہی کسی کا ارادہ ورلڈ وار 3 شروع کرنے کا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ورلڈ وار 1 بھی کسی نے کسی بھی قسم کی منصوبہ بندی کے تحت شروع نہیں کی تھی؟ وہ بھی ایک علاقائی جھگڑا تھا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے چند ہفتوں کے دوران پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اور آج ایسی ہی کچھ صورتحال مغربی ایشیا میں بھی ہے، جسے دیکھ کر ماہرین سوچنے اور پوچھنے پر مجبور ہے کہ کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے؟ امریکہ اور اسرائیل کی ایران سے جنگ اب دوسرے مہینے میں داخل ہو چکی ہے، اور یہ آگ صرف ایران تک محدود نہیں بلکہ خلیج کے 1 درجن سے زائد ممالک اس کی لپیٹ میں ہیں۔ تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، آبنۂ ہرمز کی بندش سے عالمی معاشی بحران شدت اختیار کر رہا ہے، اور اس سب کے بیچ میں ایک سوال جس کی گونج ہر طرف ہے، وہ یہ ہے کہ کیا یہ علاقائی جنگ تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ اس سوال سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ عالمی جنگ آخر کس بلا کا نام ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی جنگ وہ ہوتی ہے جس میں عالمی طاقتیں آمنے سامنے آ جائیں۔ 1914 میں آسٹریا کے ایک شہزادے کے قتل نے چند ہی ہفتوں میں پورے یورپ کو جنگ کی آگ میں دھکیل دیا تھا۔ یہ پہلی عالمی جنگ تھی۔ تاریخ کو دیکھیں تو جنگیں اکثر سوچ سمجھ کر نہیں بلکہ غلط اندازوں کی وجہ سے شروع ہوتی ہیں، اور یہ غلط اندازے ہی ہیں جو آگے چل کر ڈومینو ایفیکٹ پیدا کرتے ہیں، یعنی ایک خطے کی جنگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ جیسے آج کل دیکھیں تو ایک طرف امریکہ اور اسرائیل نے ایران کو نشانہ بنایا تو جواب میں ایران نے اسرائیل سمیت خلیج میں امریکی اہداف کو نشانے پر رکھا ہوا ہے۔ صرف یہی نہیں، برطانیہ نے امریکہ کو اپنے اڈے استعمال کرنے کی اجازت دی تو جواب میں ایران نے سائپرس میں برطانوی اڈے کو نشانہ بنا دیا۔ فرانس امریکی اور اسرائیلی کارروائی کو غیر قانونی تو کہہ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی اس نے متحدہ عرب امارات میں اپنے رافیل طیاروں کے ذریعے ایرانی ڈرونز مار گرائے۔ ساتھ ہی فرانس اپنا طیارہ بردار جہاز مغربی ایشیا روانہ کر چکا ہے، جو کہ ابھی مشرقی بحیرہ روم میں کہیں موجود ہے۔ آسٹریلیا نے بھی فضائی نگرانی کا طیارہ، میزائل اور 85 اہلکار مغربی ایشیا روانہ کر دیے ہیں۔ آبنۂ ہرمز کی بندش سے پاکستان سمیت جنوبی ایشیا، چین اور یورپ بلکہ پوری دنیا ہی معاشی بحران کا شکار ہو رہی ہے۔ دیکھا جائے تو یہ جنگ اب صرف مغربی ایشیا تک محدود نہیں رہی بلکہ دنیا کے 4 براعظم کے ممالک کسی نہ کسی طرح اس جنگ کا شکار بنتے جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سب سے آخر باہر کیسے آیا جائے؟ تو ماہرین سفارتکاری کو ہی واحد راستہ قرار دے رہے ہیں۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کو ماننا ہوگا کہ مزید جنگ کسی کے حق میں نہیں ہے۔ ویسے بھی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ثالثی سیکیورٹی معاہدے اور پابندیوں میں نرمی ہی وہ ٹولز ہیں جو ہمیشہ جنگوں سے بچاتے آئے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ جنگیں کسی بھی وجہ سے شروع تو ہو جاتی ہیں، لیکن امن کا قیام اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک کوئی سمجھداری نہ دکھائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس مرتبہ کوئی سمجھداری دکھانے کے لیے تیار ہے؟ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، کیونکہ یہ بحث ابھی ختم نہیں ہوئی۔